جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بول ہزارہ نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان ریاست عباسی. ناظرین میں ساتھ موجود ہوں ہری پور کے اندر اور میرے ساتھ موجود ہیں ایس پی انویسٹیگیشن مجیب الرحمان صاحب موجود ہیں میرے ساتھ. ان سے ہم بات چیت کریں گے اور ان سے آج جو ہے وہ بول ہزارہ کے ذریعے جو ہے سوال جواب کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ریاست صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے سر. آپ اپنا تھوڑا تعارف کروائیں کہ آپ کو یہاں پر ہری پور میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ریاست صاحب عجیب اتفاق کی بات ہے کہ آج آپ لوگ آئے ہوئے 18 تاریخ کو اور آج میرا 1.5 سال کمپلیٹ ہو گیا ہے. شکر الحمدللہ. ہری پور میں 18 جنوری 2021 کو یہاں پہ میری پوسٹنگ ہوئی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم ہری پور میں آنے سے پہلے I was posted as a DPO and SP investigation ہنگو. تو ہنگو میں نے بڑا کم وقت گزارا, 1 مہینہ 20 دن آلموسٹ. تو دونوں پورٹ فولیو میرے پاس تھے ہنگو میں, لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ حکم حاکم مرگ مفاجات. اچانک رات کو حکم ہوا کہ آپ فوری طور پہ چارج چھوڑ کے ہری پور چلے جائیں. تو 18 جنوری کو جو ہے نا میں 2021 کو میں ہری پور آیا. اچھا سر, لائف میں کتنا مشکل ہوتا ہے ورک کرنا اور ہری پور کے اندر آپ کو کون کون سی مشکلات درپیش آئی ہیں, کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ ریاست صاحب جب میری یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی, ایکچولی میرے آرڈر ہو گئے تھے 15 جنوری کو, اور 2-3 دن مجھے لگے وہاں پہ سے چارج چھوڑنے میں. تو اس 2-3 دنوں کے درمیان مجھے بہت ڈرایا گیا. مجھے کہا گیا کہ ہری پور ہزارہ مشکل ہے گزارا, آپ کو وہاں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جب میں یہاں پہ پہنچا, ہری پور پولیس نے میرا شاندار استقبال کیا. اس کے بعد ہری پور کے لوگوں نے جو مجھے محبت دی, اور اب میں اس 1.5 سال کے بعد میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہری پور ہزارہ میرا دوسرا گھر ہے. تو اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں تو چیلنجز کا سامنا آپ کو دن رات کرنا پڑتا ہے. اسپیشلی پولیس کی ڈیوٹی میں 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. ابھی آپ ایک ڈیوٹی سے فارغ ہو کے آئیں, اچانک کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, آپ کو پھر جانا پڑتا ہے. تو یہ چیلنجز پولیس کی, جب تک پولیس کی سروس رہے گی, یہ چیلنجز کا سامنا تو ہمیں کرنا پڑتا ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. تو ہری پور میں مجھے ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی جس کی وجہ سے میں یہ کہوں کہ مجھے اپنے فرائض میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اسپیشلی جو چیز مجھے پسند آئی, ہری پور کے پولیٹیشین جو ہیں, جو سیاسی قیادت ہے, میں یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس 1.5 سال میں خواہ کسی بھی پارٹی سے ہو, کسی نے نہ تو مجھ سے کوئی ناجائز کام کرنے کا کہا اور نہ ہی مجھ پہ ایسا کوئی دباؤ ڈالا ہے. ان 1.5 سالوں میں میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ دیگر اضلاع کی نسبت ہری پور میں یہ کمال ہے کہ کسی بھی پارٹی کے کسی بھی پولیٹیشین نے آج تک مجھ سے نہ تو کوئی ناجائز کام کروایا ہے اور نہ کہا ہے اور نہ کوئی دباؤ ڈالا ہے. اچھا جی سر, بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. تو سر کی آنکھیں دیکھ کر اور چہرہ دیکھ کے ظاہر چینل والوں کو بھی ذرا شرارت سوچتی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ نے اتنا ہمیں اپریشیٹ کیا ہمارے ضلع کو, تو ہمارے ضلع والے آڈینس اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ سر بچپن میں کتنے شرارتی تھے, کیونکہ آنکھوں سے تو ابھی بھی شرارت جو ہے نا وہ باہر ابل کے آ رہی ہے. میڈم یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بچپن میں کافی مار کھائی ہے اپنے والدین سے, ضد بھی تھا, شرارتی بھی تھا, لیکن میری جو شرارت ہوتی تھی وہ پازیٹیو ہوتی تھی. میں بچپن ہی سے آپ کو شاید اتنا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہمارے پٹھان جب اسپیشلی اردو بولتے ہیں تو ان کا وہ لہجہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ شکر الحمدللہ فرام دا ویری بگننگ میں آئی تھنک 3-4 جماعت میں سے تھا, 3-4 جماعت میں تھا کہ میں نے ڈائجسٹ پڑھنا, کسی کہانی کی کتابیں پڑھنا شروع کی.
اور آہستہ آہستہ میرے بڑے بھائی جو تھے وہ بھی ڈائجسٹ پڑھنے کے شوقین تھے، تو ان کی وہ عادت مجھے پڑ گئی، تو میں اس کے ڈائجسٹ چرایا کرتا تھا، اور اس پہ مجھے بڑی مار پڑتی تھی۔ والد صاحب کہتے تھے کہ آپ پڑھیں، میں کبھی بستر میں گھس کے کبھی بھی، آخر میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ بنو باد سٹی میں ہمارا جو مکان تھا وہ ڈبل سٹوری تھا، تو اگر میں سیڑھی لگا کے اوپر چڑھتا آخری چھت پہ تو سب کو پتہ چلتا، تو ایک ونڈو کی سلاخیں ذرا باہر نکلی ہوئی تھی سریے کی، تو میں کھڑکی سے ان سلاخوں کو پکڑ کے جو ہے نا وہ آخری چھت پہ چڑھ جاتا تھا، اور ادھر ہی بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں جو ہے نا میں چھت پہ جو ہے نا ڈائجسٹ پڑھتا تھا۔ تو گھر والے حیران و پریشان، کدھر ہیں بچہ، کدھر غائب ہے؟ تو جب میں نیچے اتر آتا تھا کہ میں تو اوپر تھا، لیکن ان کو پتا ہوتا کہ یہ جو ہے نا پھر اس نے کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کہیں سے ڈائجسٹ ڈھونڈ کے جو ہے نا وہ چھپا دیا۔ ایک دن جو ہے نا وہ بارشوں کے دن تھے، تو بھائی جو ہے نا وہ چھت پہ چڑھ گیا، وہ پانی کی وجہ سے، جب انہوں نے دیکھا تو وہاں پہ تقریباً مور دین 100 ڈائجسٹ پڑے ہوئے تھے اوپر چھت پہ۔ میری چوری وہاں سے پکڑی گئی اور بڑی مار کھائی ہے میں نے اس ڈائجسٹ کی وجہ سے بچپن۔ اچھا جی، میرا آپ نے ڈائجسٹ کا ذکر کیا اور 100 مور دین، تو میں ایک تصور ہی کر سکتی ہوں، اور آپ کو میں بتاتی چلوں، اسی سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ ڈائجسٹ کے اندر تو بڑی محبت، پیار اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا آپ کی زندگی میں کوئی محبت گزری؟ کیا ایسا کوئی لمحہ گزرا کہ جس نے آپ کو رلا دیا ہو؟ تو کوئی میرے لوگ جاننا چاہیں گے کہ وہ کیسی محبت تھی، کب آپ روئے اور کتنی رات نہیں سوئے، اور کب بارش میں ساتھ ساتھ روئے آپ؟ نہیں میڈم، ایسی تو کوئی سچویشن میرے ساتھ پیش نہیں آئی ہے، البتہ جوانی میں تو لازمی بات ہے کہ وہ لائک ڈس لائک والی بات ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ تو جوانی کے ساتھ چلتا رہتا ہے تھوڑا بہت۔ میں نے کالج بھی اٹینڈ کیا ہے، یونیورسٹی بھی اٹینڈ کی ہے، میں نے گومن یونیورسٹی۔ یہ پھر برا لوگ جاننا چاہیں گے نا کوئی ایسی مشہور داستان۔ ہاں مشہور، بالکل نہیں، 2 لفظوں میں نہیں، اسٹوری تو بڑی لمبی ہے، لیکن یہ ہے کہ شاید وہ سن بھی لے جو میری کلاس فیلو تھی ہماری لا کالج میں، تو وہاں پہ چونکہ ہمارا ڈی خان میں بھی اور بنو ذرا وہ یہ نقاب کا اور پردے کا وہ رواج ہے، تو لا کالج میں میری ایک فرینڈ تھی، کلاس فیلو تھی، تو اس کی زبان پہ آ جاتا، بالکل نہیں، تو اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت آنکھیں تھی، اور جو بھی اس کو دیکھتا بس اسی پہ جو ہے نا وہ عاشق ہو جاتا۔ مجھے بھی پسند آ گئی، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ جب چھٹیوں پہ گھر آیا تو میں نے والدہ صاحب سے بات کی کہ مجھے تو ایک کلاس فیلو پسند آ گئی ہے، تو والدہ صاحبہ کو اور والد صاحب کو پتا تھا، شکر الحمدللہ میرے کریکٹر کا بھی، تو وہ مان گئے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ قبیلہ اور یہ اتنی ہمیں وہ آزادی تھی کہ پسند کیا اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو یو آر ویلکم۔ تو خدا کا کرنا اس طرح ہوا کہ ایک دن ہمارے کالج میں فنکشن تھا، تو ہمارے بنو کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، ہماری کلاس فیلو تھی، تو اس نے مجھ سے کیمرہ مانگا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ میرے ساتھ اس وقت میں فوٹوگرافی کا شوقین ہوں، تو انہوں نے کہا مجیب بھائی مجھے کیمرہ چاہیے۔ میں نے کہا کیمرہ میں ایک شرط پہ دوں گا۔ انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا مجھے اپنے کلاس فیلوز کی ایک گروپ تصویر یا تصویریں چاہیے، تب دوں گا کیمرہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس نے مجھے کیمرہ واپس کیا، گومن یونیورسٹی ڈی خان سٹی سے تقریباً 17 کلومیٹر کے فاصلے پہ، میں فوری طور پر یونیورسٹی کے بس میں بیٹھا، یہ 92-93 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، فوری طور پر پہنچا ڈی خان سٹی، کیمرے کا جو رول ہوتا ہے وہ دیا ڈیولپ کرنے میں۔ اب جب میں نے تصویریں دی بڑے اشتیاق سے کہ میں جس کو پسند کرتا ہوں وہ کیسی ہوگی، بے حجاب آؤ۔ جب میں نے تصویریں دیکھی،
एक लड़की को मैं, सबको मैंने पहचान लिया कि ये फलानी है, ये फलानी है, एक लड़की की तस्वीर मैं नहीं पहचान सका कि ये कौन है। जब मैंने इसके चेहरे पे जरा हाथ रख के सिर्फ उसकी आंखें देखी, धड़कते हुए, वो दिल धड़कते हुए, तो वो जो है ना वो मेरी वाली निकली और इतना डिसहार्ट हुआ कि आइंदा के लिए आपने इश्क से तौबा कर ली कि मैंने दोबारा आंखों से धोखा जो है ना वो खाना छोड़ दिया। तो ये वो जवानी की एक ये गलती थी। तो कई दफा मेरे वालिदैन मुझसे वो जो है ना मजाक करते थे कि हाँ बेटा क्या हुआ, वो आपकी शादी का, वो शादी का कब, हम वो रिश्ता मांगने के लिए फिर मैंने तौबा कर ली, मैंने कहा आप जो जिससे चाहे मेरी शादी करा दे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरेस्टिंग कहानी थी सर की। आप रियासत, आप भी सवाल करना चाहें? अच्छा सर, बोल हजारा की जो एंकर पर्सन उन्होंने भी आपसे सवाल किए, तो आपसे मेरा ये सवाल है कि देखिए एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है या उससे ऊपर के जितने लोग हैं, मीडिया के जो एंकर पर्सन लोग हैं और उसके अलावा हर मकतबा फिक्र के जो लोग हैं, आपके दरवाजे जो है उनके लिए 24 घंटे खुले होते हैं, इसमें क्या राज है? रियासत भाई, बात यह है कि पुलिस से हमेशा अवाम को गिला रहा है और इसकी बुनियादी वजह यही है कि पुलिस और अवाम के दरमियान एक खलीज है। जरूरी नहीं कि हर पुलिस वाला खराब हो, जरूरी नहीं कि हर पुलिस वाला रिश्वतखोर हो, जरूरी नहीं कि हर पुलिस वाला जालिम हो। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द डे फर्स्ट, मैंने सबको अपने ऑफिस वालों से भी पूछ लें, सबके साथ मेरा रवैया दोस्ताना है। ना तो मुझे अपने ओहदे पे फख्र है, ना मुझे अपनी दौलत पे फख्र है, अल्लाह ने जो दिया है अल्लाह ने दिया है। ना मुझे अपने स्टेटस पे फख्र है, वो अल्लाह ने दिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान सब बराबर हैं और मैंने खुद जिंदगी में ये सख्तियां बर्दाश्त की हैं। हमारे बन्नू का माहौल इस तरह है कि इस वक्त भी तकरीबन हमारी फैमिली में 5-6 दुश्मनियां हैं, जेल भी देखी है, मुकदमेबाजी भी की है। तो मुझे अवाम की इन तकलीफ का अंदाजा है कि अवाम के साथ जब कोई ऐसा वक़्वा होता है, उनको पुलिस के साथ, कचहरी के साथ उनका वास्ता पड़ता है, तो वो क्या चाहते हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती है और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं पुलिस वालों के साथ कि हमारे साथ इंसाफ होगा। तो इसी वजह से मैंने पहले डॉक्टर मोहम्मद के साथ, जो प्रोफेसर हैं, उनके साथ एक रेडियो प्रोग्राम किया था। वहां पे भी मैंने अपना नंबर, जाती नंबर, पर्सनल नंबर ये शेयर किया था रेडियो पे। उसके बाद मेरा देश, सोना देश हजारा, आई थिंक वो था, उसका नाम मुझे अब उस एंकर का नाम याद नहीं आ रहा, तो उसके प्रोग्राम के थ्रू भी मैंने अपना नंबर शेयर किया था कि जिस किसी को भी कानूनी लिहाज से कोई भी तकलीफ हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे घर के दरवाजे, मेरे ऑफिस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मैंने कभी इस बात की तखसीस नहीं रखी कि मौजूदा केपी गवर्नमेंट किस पार्टी की है, और गवाह हैं पूरे हरिपुर हजारा, हरिपुर के अवाम और पॉलिटिशियन, कि मैंने कभी उनमें कोई तखसीस नहीं की कि आप अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं या आप सिटिंग गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं। मेरे लिए सब बराबर हैं, सबके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है, सब मेरी इज्जत करते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि अल्लाह ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं वो सही तरीके से निभाऊं। और क्योंकि इंसाफ हम नहीं दे सकते, लोग कहते हैं ना कि हमें पुलिस से इंसाफ चाहिए, पुलिस इंसाफ नहीं दे सकती। पुलिस सिर्फ मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करती है। इंसाफ दो जगहों से मिलता है, एक अल्लाह के दरबार में और दूसरी अदालत में, जो हमारी जमीनी कोर्ट है, अदालतें हैं। तो हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि असल गुनाहगार को हम इंसाफ के कटहरे में खड़ा कर दें, उनको अदालत के सामने पेश करें। और सबसे हमारा मोटो जो है वो हमारा ये है कि हमें नफरत जुर्म से है।
अच्छा जी सर, आपकी पहली नाकाम मोहब्बत से तो हम वाकिफ थे, तो क्या जो मोहब्बत फिर बाद में हुई वो आज तक कामयाब है? तो हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, और वो जो फिर आपकी मोहब्बत कामयाब हुई उससे कितना बड़ा गुलदस्ता है, कितने फूल खिले, जरा हमारे अवाम को बताइएगा। बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अल्लाह जन्नतुल फिरदौस नसीब करे मेरे वालिदैन को। उन्होंने जिंदगी के हर कदम पे मुझे गाइड भी किया, मुझे सपोर्ट भी किया। हर तमाम वालिदैन करते हैं, लेकिन मुझे फख्र है अपने वालिद साहब पे। वो खुद ग्रेड 1920 के नेशनल बैंक के ऑफिसर थे। साथ में मेरी वालदा अगरचे हाउस वाइफ थी, लेकिन उसने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया या उन कोई जबरदस्ती नहीं की। हमेशा मुझसे मेरी चाहत पूछी, लेकिन मैंने उन पे छोड़ दिया था कि आपकी बहू ने आपके साथ गुजारा करना है तो यू चूज। और उन्होंने जो मेरे लिए पसंद किया, 27 साल हो गए हैं, और मैं अगर बता दूं तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इन 27 सालों में मेरी शादी को हुए तकरीबन 1995 में मेरी, जब मैं पुलिस में आया 2-3 महीनों के बाद मेरी मंगनी हुई। सन 1996 में मेरी शादी हो गई अप्रैल में। तो अप्रैल का महीना मेरे लिए बड़ा लकी रहा है। मेरी पैदाइश भी अप्रैल की है, 2 अप्रैल। शादी भी, मंगनी भी अप्रैल में, वो अप्रैल में हुई है। तो 27 साल में शायद ही कोई ऐसी फैमिली होगी जिसमें कभी झगड़ा न हुआ हो। और मैं हल्फन कह सकता हूं कि ना तो इन 27 सालों में कभी मेरी बीवी रूठ के मैके गई है, न कभी इंशाअल्लाह हमारे दरमियान ऐसा झगड़ा हुआ है। मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। मेरी एक बेटी शादीशुदा है, बेटा मौजूद है यहाँ पे, वो BS फॉरेस्ट्री कर रहा है। उसके बाद बेटी है, वो BS इंग्लिश कर रही है। और छोटा जो बेटा है वो अभी हाल ही में उसने फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल का एग्जाम दिया है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि इंसान जो तसव्वुर करता है, जो अल्लाह से दुआएं मांगता है, अल्लाह ने सबसे पहले मुझे बेटी से अपनी रहमत से नवाजा। उसके बाद जो है ना, ये गुलदस्ता 4 बच्चों को गुलदस्ता है मेरा। मैं तमीज़दार, मैं उनके यानी शुक्र करता हूँ कि मैं अगर 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन और साल के 12 महीने अल्लाह के सामने सजूद रहूं, मैं फिर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कि उन्होंने मेरी जिंदगी मुतमैन हद तक, यानी आखिरी हद तक सेटिस्फेक्शन के साथ वो मुझे अता की है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सर जी, बड़ी खुशी हुई। अब तो आपकी गुफ्तगू से लगता है कि मजीद चांस नहीं है। उस बारे में तो सवाल हम नहीं करेंगे कि आपने तो सारी बात वो कुएं में अपने आप को बंद ही कर लिया। तो मैं अब आखिर में आपसे कुछ ऐसा सवाल करूंगी कि आपकी जिंदगी में कभी आप रोए हो, कोई ऐसा वाकया जो वालिदैन से रिलेटेड हो, किसी दोस्त से रिलेटेड हो, कि बिल्कुल बंदा दुख की आखिरी हद तक चला जाता है। तो अगर आज भी आप उस वाकये को अगर मेरे नाजरीन को बताएंगे तो आपकी आंख में आंसू आ जाए, कोई ऐसा वाकया कभी हुआ? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो होता है। अल्लाह ने मुझे इतना सब्र, इतनी तौफीक दी है कि मैं बहुत कम रोया हूँ जिंदगी में। ये इस तरह हुआ कि हम पे एक थोड़ी सी तकलीफ आई थी 1982 में। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया था। हमारे खानदान में किसी का भी बन्नू सिटी के मेन बाजार में जो है ना, वो उस वक्त ये बड़ा मुश्किल था कि कोई बन्नू सिटी में घर ले, फिर उसको डबल ट्रिपल स्टोरी तामीर करे। अल्लाह ने सन 1977 में हमें ये तौफीक दी थी। मेरे दादा अबू और वाले साहब ने अपनी मौजूदगी में, अपनी निगरानी में मकान तामीर किया। साथ में अल्लाह ने, यानी बन्नू के मेरे वाले साहब और दादा अबू बन्नू के उन गिने चुने मुअज़्ज़िज़ीन में थे जिनके पास अपनी गाड़ी थी। सन 1970 में भी, 72 में भी, सन 1972 में मेरे वाले साहब के पास अपनी गाड़ी थी। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। हमारे लिए एक स्पेशल नंबर होता था 25-25, मुझे याद है 22-22 था, और एक 25-25, 22-22 थी। तो ये हम वाले साहब ने अपने लिए मखसूस कर रखा था, 2222।
اور شاید اس کی وہ نمبر پلیٹ آج بھی ہمارے گھر میں موجود ہے. تو لیکن جب اچانک حالات میں پلٹک آیا، میرے بھائی سے ایک تھوڑی سی غلطی ہوئی، ایک دشمنی بلی، جس کی وجہ سے ہم مائگریٹ کر کے شمالی وزیرستان چلے گئے. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان 7 کلاس. تو 8ویں میں نے شمالی وزیرستان سے پاس کی. وہاں سے میں نے جو ہے نا پورے NWA کو ٹاپ کیا پرائے دیش میں. میٹرک میں میں نے وہ NWA ٹاپ کیا، پھر اس کے بعد FSC سیکنڈ آیا کالج میں. تو ایسے حالات میں جب 1989-90 میں ہم واپس آئے، اللہ نے ہماری صلح کرا دی، معاملہ ختم ہو گیا. ہم 4 بھائی تھے، سب کے جو ہے نا وہ تعلیم تو 3 کے خراب ہو گئی، صرف میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی. تو جب اللہ نے دوبارہ عروج دیا 2004 میں، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. 2005-2006 میں اللہ نے ہمیں وہ سب کچھ واپس دینا شروع کیا جو ہم سے لیا تھا. اللہ نے ان کی امانت تھی، لے لی. تو جس دن میں نے پجیرو گاڑی خرید لی، پجیرو جیپ، اس وقت لگژریس گاڑی تھی ایٹ دیٹ ٹائم، تو میرے کزن نے مجھے کہا کہ جب آپ پشاور جاؤ تو مجھے ساتھ لے کے چلنا. تو وہ بات آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں کہ کاش میرے والد صاحب تھوڑا زندہ رہتے، وہ ہمارا عروج دوبارہ دیکھ لیتے کہ میرے بیٹوں نے بڑی تکلیف سہی ہے. جو عروج تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا زوال آیا، اب پھر اللہ نے ہمیں اس عروج پہ پہنچا دیا ہے، اور وہ سفر پھر ترقی کا سفر شروع ہوا ہے. تو بس کبھی کبھی والد صاحب کی یاد آ جاتی ہے تو رونا آ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بڑے ناز و ناز سے پالا ہے، ہماری ہر خوشی کو پورا کیا ہے. بہت ایسے کم لوگ ہوں گے جن کو فرام دا ویری بگننگ اتنی فیسلٹی ملی ہے، نہ کبھی ہماری تعلیم پہ کوئی رکاوٹ آئی، نہ کوئی. تو میں یہی افسوس کرتا ہوں کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، لیکن کاش اس کا سایہ ہم پہ کچھ سال اور رہتا تو ہمیں بہت خوشی ہوتی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. سر سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میں اس وقت ایس پی صاحب کے ساتھ موجود ہوں، اور دن کو ایک واقعہ ہوا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، تو اس بارے میں جو ہے نا انہوں نے ہماری ہری پور پولیس نے موقع پہ جو ہے نا مجرم کو گرفتار کر لیا ہے. اس بات پہ ہم سر آپ کے ڈپارٹمنٹ کو اور آپ کو اسپیشلی مبارکباد دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں تھوڑی سی آپ کی تصحیح کرا لیتا ہوں. یہ 3 دن متواتر ہری پور کے عوام پہ ذرا بھاری گزرے ہیں. 3 دنوں میں 3 قتل ہوئے ہیں. پرسوں غازی میں 1 قتل ہوا تھا، شکر الحمدللہ. ملزم بمائے اعلی قتل کے گرفتار، بھائی نے بھائی کو مارا ہے. ہمیں نامعلوم رپورٹ کی تھی، لیکن پولیس کی اپنی تفتیش اور اسی کے بھائی کو اریسٹ کر لیا بمائے پستول کے. کل کلبٹ میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی پہ فائرنگ کی، وہ زخمی ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ گیا کلبٹ میں. اس کے بھائی کو بھی ہم نے شکر الحمدللہ بمائے پستول کے موقع سے گرفتار کیا. میرے OAI نے جو غازی والا تھا وہ بھی OAI غازی نے اس کو اریسٹ کیا ہے. آج جو وقوع ہوا ہے انور حمید اس کا نام ہے، ASI خانپور میں ہے، لیکن پولیس لڑکے نے جوان مردی کا، بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. جیسے اس نے یہ وقوع دیکھا، وہ ملزم کے پیچھے بھاگا اور ملزم ایک باغ میں گھس گیا تھا، اس کو بمائے پستول کے موقع پہ گرفتار کر لیا. تو یہ تینوں واقعات جو ہے نا شکر الحمدللہ ہری پور پولیس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 3 دن میں 3 قتل، تینوں ملزمان گرفتار اور تینوں سے اعلیٰ قتل برآمد ہوا. جی بہت شکریہ سر. اچھا سر، ابھی اس سے پہلے ہماری بات چیت چل رہی تھی تو ہمارے اینکر صاحبہ نے آپ پہ بہت اچھے کویشچن کیے اور بہت مزہ آیا ان کو سن کے. اس کے بعد ریاست بھائی نے بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا گپ شپ ہوئی. تو سر میں ذرا آپ سے تھوڑا سا مختلف انٹرویو لوں گا، اس میں تھوڑی انجوائمنٹ کریں گے ہم لوگ. تو سب سے پہلے بچپن کی باتیں بھی ہو گئی، ساری باتیں ہو گئی. سر مجھے یہ بتائیں کہ کھیلوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کھیل آپ کا کون سا ہے؟ جناب والا بچپن میں جب تک میں اسکول میں رہا میں ہاکی پلیئر رہا،
اور جب کالج کے لیول تک یا اس طرح سمجھ لے کہ مڈل اسٹینڈرڈ کے بعد میں کرکٹ کا شیدائی بن گیا، کیونکہ میری پرورش جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شمالی وزیرستان میں میرا زیادہ ٹائم گزرا، وہاں پہ ہاکی کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، ایک کرکٹ تھی۔ میں اپنے ایریے کا کرکٹ کا ٹیم کا کیپٹن رہا، اور بڑی مار بھی اس کے متعلق بھی بڑی جو ہے نا وہ میں نے جو ہے نا بڑی وہ ڈانٹ ڈپٹ کھائی ہے، کیونکہ اس وقت جو بھی میچ ہوا کرتا تھا اسپیشلی تو رات بھر میں دیکھنے کے لیے لائیو جو میچ ہوتے تھے دیکھنے کے لیے ساری رات جاگتا رہتا تھا۔ ایک ایک وکٹ لینے پہ وہ جو شور اور اچلنا کودنا یا چکا مارنا یا چوکے پہ شور کرنا، وہی مجھ میں ساری باتیں تھیں، تو فیملی سے بڑی ڈانٹ ڈپٹ پڑی ہے، لیکن میرا جو پسندیدہ کھیل ہے وہ آج بھی ہے ہاکی اور کرکٹ۔ تو سر یہ جب سے آپ گورنمنٹ جاب میں آ گئے ہیں ماشاءاللہ، آپ ایس پی صاحب اعلیٰ افسر ہیں ہمارے، تو کبھی آ کے اس فورس میں آ کے کبھی آپ نے دل چاہے کہ میں ہاکی کھیلوں یا تھوڑا سا ٹائم نکالوں ایوننگ میں یا مارننگ میں تھوڑا سا ٹائم کبھی اس طرح اپنے اسٹاف کے ساتھ؟ ہمیں کھانے کا صحیح طریقے سے موقع نہیں ملتا تو کرکٹ کہاں سے کھیلے۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں، بلکہ میرے جو قریبی دوست ہیں، عزیز ہیں، میری فیملی ممبرز ہیں، کہ سر آپ کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، تو کوشش کر لیتا ہوں۔ مجھے اتنا ٹائم ہمیں نہیں ملتا کہ ہم ایک ٹائم کو ہم مینٹین کر سکیں، ہماری اتنی بیزی لائف ہوتی ہے کہ ہم ریگولر ایکسرسائز کریں، ریگولر ایک مخصوص ٹائم پہ ہم جم جائیں یا ایکسرسائز کریں یا واک کے لیے جائیں، ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا۔ اور یہاں پہ ہری پور میں تو شکر الحمدللہ لینڈ آرڈر کی سچویشن ٹیررزم کے حوالے سے بہت ہی اچھی ہے۔ میں نے تو اتنا زیادہ تر سروس بننے اور پشاور کو ہاٹ میں کی ہے جہاں پہ آپ ریگولر ایک جگہ جا بھی نہیں سکتے، فوری طور پہ آپ کی ریکی شروع ہو جاتی ہے اور تیسرے چوتھے دن پانچویں دن یا مہینے بعد آپ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم ریگولر کسی نہ جم کو جوائن کر سکتے ہیں نہ کسی کھیل کو۔ یونیورسٹی لیول میں ہم ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے یا کرکٹ، وہ ابھی جو میری 3 مہینے کی ٹریننگ تھی پشاور میں، اس میں نے جو ہے نا ہم نے کرکٹ بھی کھیل لیے، ٹیبل ٹینس بھی کھیل لیے، اس میں ہمیں موقع ملا۔ بقایا ہماری سروس میں یہ جب تک ہماری ریٹائرمنٹ نہیں آتی، وہ اس کی ڈیٹ نہیں آتی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ کہ دل تو بہت چاہتا ہے کہ پھر وہی بچہ بن جاؤں، لیکن اب یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ سٹارٹ کرو ذرا پھر دوبارہ کرو۔ تو جی سر مجھے آپ یہ بتائیے گا، بات تو کرنی پڑے گی اب آپ سے، اور سوال میرا بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے تھوڑا سا۔ یہ میری جو ہے نا، سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ تو اتنا بڑا مشکل سوال نہیں ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے نہیں سر، بات کو چھوڑ رہے آپ، بات کو کر گئے ہیں، چلے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم چونکہ پبلک سرونٹ ہیں اور ہم یہ نہیں کر سکتے کہ فلانی پارٹی، ہاں بندے کا جو ہے نا ہر ایک کا اپنا وہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہر کسی کو ایک کو برا اور کسی کو اچھا سمجھتی ہے، اپنی تھنکنگ ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں ینگ تھا، کالج کا دور تھا، میں اپنے علاقے کا پیپلز پارٹی کا صدر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کا ویژن، بالکل بھٹو صاحب کا ویژن تھا، مجھے بہت ہی پسند ہے۔ اسی طرح ہر ایک پالیٹیشین میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ اب آپ زرداری صاحب کی پالیٹکس کو دیکھیں، بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ میں پرسنلی ملا ہوں، میں نے ان کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے۔ بہت ہی کم ایسے پالیٹیشین ہوں گے، کیونکہ میں نے 15-16 سال اسپیشل برانچ میں گزارے، اور اسپیشل برانچ ایک ایسا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے پولیس کی کہ آپ کو ہر ایک پالیٹیشین کے ساتھ، یعنی امیر حیدر ہوتی کے ساتھ میں نے ڈیوٹی کی ہے، اس کے ساتھ مشرف کے ساتھ میں نے ڈی خان میں ڈیوٹی کی ہے۔ یعنی ہر پالیٹیشین تو ہر ایک نے کوئی، جب وہ اللہ ان کو اس مقام پہ پہنچاتا ہے نا، تو اس میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ تو سب ہمارے لیے محترم ہیں، اور جہاں تک ہم ہیں کس کے ساتھ،
तो जिसकी गवर्नमेंट हम उसके साथ सर मियां नवाज शरीफ के बारे में आपने कोई कमेंट नहीं किया, ये तो फिर हमें कुछ नहीं, मैंने कहा कि हमने, क्योंकि मियां साहब के साथ मैंने खुद जब वो बन्नू में थे एट दैट टाइम, जब बन्नू आए थे उन्होंने बन्नू डिवीजन का ऐलान किया था, और मैंने कहा ना कि हर एक, मैंने तो ये सिर्फ आपको कहा ना, मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि बहुत से पॉलिटिशियन के साथ मैंने ड्यूटी की है, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर, मुस्लिम लीग वालों के साथ, इसी तरह दुरानी साहब के साथ हमने की है, अकरम खान दुरानी के साथ, चूंकि हमारे बन्नू के हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग के जो थे, जब भी उनकी वो लगी है, वो विजिट हुआ है हमारे इलाके का, बन्नू का, पेशावर का, तो मैंने अलग से लेकर ये तक सबको कहा है कि हर एक सियासतदान में, हर एक पॉलिटिशियन में कोई ना कोई खूबी होती है कि वो इस हद तक जाते हैं। खामियां हर एक में होंगी, अच्छाइयां सब में होंगी, तो ये मेरा जवाब है कि सब मेरे लिए मुहतरम है। ठीक हो गया सर। सर अब मेरा नेक्स्ट सवाल आप पे ये है कि खाने पीने के मतलब क्या बताएंगे आप, आपको क्या पसंद है? सब कुछ इस तरह समझ लें कि खुश खुराक हूं, एक दफा खाना सामने आ जाए फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। कोशिश करता हूं, मैंने वक्त जिस तरह आपको बताया कि 2.5 साल मैंने यूरोप में गुजारे हैं, तो हमारे जो इंडिया के दोस्त थे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, सिंधियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। खुद अच्छा कुक हूँ, बन्नू का हलवा, बन्नू का पुलाव, बन्नू का पेंडा, पराठे, अचार गोश्त और ये कढ़ाई वगैरह ये बड़ा इजीली बना लेता हूँ। जो मेरे खास मेहमान होते हैं उनके लिए मैं कुकिंग खुद करता हूँ और खुद भी अच्छा खाता हूँ और दूसरों को अच्छा खिलाता हूँ। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आप पे, हरिपुर के अंदर, सॉरी हरिपुर नहीं, हजारा के अंदर आप आए हैं, किन किन मकामात पर घूमे हैं और सबसे ज्यादा एंजॉय किस जगह पे किया है? मैं सैर व सियाहत, फोटोग्राफी मेरा शौक है, तो बहुत ऐसी कम जगह होंगी जहां पे मैं नहीं गया हूं, और हरिपुर सिर्फ नहीं पूरा हजारा, सोना देश हजारा है और ये मेरा दूसरा घर है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को इधर ही मजीद रखूं, तो ऐसी जगह है नहीं यहाँ पे जिसकी आप तारीफ ना कर सकें। हर फुट, हर इंच, हर इलाका वो तारीफ के काबिल है। सर किसी ऐसे दोस्त ने आज तक आपकी जो है ना देसी दावत की हो? चलो होटलों की तो दावतें खाते हैं, देसी दावत के बारे में क्या कहेंगे? हरिपुर के हवाले से, हैप्टाबाद के हवाले से, मानसेरा के हवाले से? बिल्कुल, मानसेरा की तो नहीं बात कर सकता है, बटाबाद की। हरिपुर में कई जगह पे मेरे लिए देसी दावत हुई है। लस्सी, मक्खन, यहाँ के लोकल जो खाने हैं, आपकी जो मकई की रोटी है थोड़ी सी हमसे डिफरेंट है हमारे पठान कल्चर से, क्योंकि हमारी मकई की रोटी बहुत ज्यादा मोटी होती है। तो देसी खाना मैंने सराय नेमत खान में, नरटोपा में, खानपुर में, जो मेरे करीबी दोस्त हैं उनसे मैं यही कहता हूं कि मुझे न दुम्बे की जरूरत है न चिकन की जरूरत है। मैं अगर खाऊंगा तो सिर्फ मक्खन, लस्सी, साग, तो ये जो है ना मैंने बिल्कुल यहाँ के खाए भी हैं और दावतें की भी हैं। सर अगर इसी हवाले से, अगर मैं आपको मोहम्मद सजाद हैप्टाबाद की दावत दी आपने देसी खानों के हवाले से, तो आपकी क्या राय है? कब? सर जब आप बोलें। आप मुझे टाइम और वक्त बता दें, मैं पहुंच जाऊंगा। सर नेक्स्ट इंशाल्लाह फ्राइडे को इंशाल्लाह अलका शरवान की आपको पूरी सैर कराएंगे और इंशाल्लाह आप बहुत एंजॉय करेंगे। और खास करके हम अपने एंकर पर्सन साहिबा जो है उनको भी अपने चैनल के हवाले से उनको पहले इनवाइट दे चुके हैं और आपको भी हमारी तरफ से दावत है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा टूर होगा शरवान का। हो सकता है मैं टाइम से आधा घंटा पहले आऊं। मोस्ट वेलकम। तो जी नाजरीन, आज हम मौजूद थे एसपी साहब के साथ हरिपुर में, हमारे एंकर पर्सन और उसके अलावा हमारे बोल हजारा के जो हैं रियासत भाई टीम, और बहुत अच्छा लगा एसपी के साहब के साथ बातचीत करके। और ऐसी गैदरिंग हुई जैसे हम फैमिली माहौल में, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम जो है ना गवर्नमेंट ऑफिसर के पास बैठे हैं, नहीं
تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت ترقیاں دے, آپ کی رشتوں میں اضافہ ہو. بھائی میں آپ کا اینکر صاحبہ کا اور ریاست بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے اور مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کی توسط سے ہزارہ کے عوام سے مخاطب ہوں, وہ کچھ میری بات سنیں, کچھ میں آپ کی سنوں. اور یہ ڈکٹیٹڈ انٹرویو تو نہیں تھا, آپ نے جو کچھ پوچھا اور میں نے دل کی حالت بیان کر دی. لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ میری 27 سال کی سروس میں اتنی محبت مجھے کہیں نہیں ملی جو ہری پور کے یا ہزارہ کے لوگوں نے مجھے دی, اور میں اس کا دل سے شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. ہو جائے تو سر بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ہزارے کو, ہمارے لوگوں کو بڑا پروموٹ کیا اور بہت کھلے دل سے تعریف کی. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بول ہزارہ چینل کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہزارہ کے عوام کے لیے کوئی خاص پیغام اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اپنی ذاتی اس عہدے کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں بول ہزارہ کے لیے کہ اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اور صرف محنت شرط ہے ریاست بھائی سے, سجاد بھائی سے, آپ سے کہ محنت کریں اور حقیقت پر مبنی رپورٹنگ کریں اور پروگرام پیش کریں, تو انشاءاللہ کسی کی مجال نہیں کہ آپ کی طرف کوئی انگلی اٹھائے, وہ آپ کو لازمی پسند کریں گے. جس طرح میں تو روزانہ دیکھتا ہوں آپ کے پروگرام یا جو ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں, رپورٹنگ ہوتی ہیں, اللہ آپ کو مزید اس میں ترقی عطا کرے. میری بحیثیت پولیس افسر ایک ہی ریکویسٹ ہے یہاں کے والدین سے, یہاں کے بھائیوں سے, یہاں کے والدین سے, جو والد ہیں ان سے, کہ خدا را اپنے بچوں پہ ذرا چیک رکھیں. جو ٹرینڈ چل رہا ہے یہاں پہ, ہماری سب سے جو بڑی ہے یہاں پہ یہ لڑکیوں والی جو مسائل ہیں یا جو کیسز ہیں ہمارے 365 کے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ایک ایک دن میں کبھی 2 کبھی 1 لڑکیاں اپنے گھروں کو چھوڑ کے جا رہی ہیں. تو خدا را ان پہ ذرا چیک رکھیں, اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو کمروں میں بند رکھیں, لیکن چیک اینڈ بیلنس لازمی ہے, اور ان سے دوستانہ ماحول میں ان کے ساتھ تعلق رکھیں تاکہ وہ اپنے دل کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ کسی دوسرے کے جو ہے نا آغوش میں یا دوسرے کی باہوں میں اپنی جگہ اپنا پیار تلاش کرے. خدا را اپنے بچوں کو خود پیار دیں, خود ان کے دوست بن جائیں, تو انشاءاللہ یہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. میری یہی ریکویسٹ ہے تمام والدین سے اور بہنوں اور بھائیوں سے.